آج کی ویڈیو اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہم یہ جان جائیں گے کہ ہمیں فلسطین کی کس طرح سے مدد کرنی ہے، ہمیں کس طرح سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اگرچہ ہم فلسطین جا کر ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے ہیں، مگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اسرائیل کی تجارتی کمر توڑ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل کی کون کون سی اشیاء ہیں جن پر اسرائیل کی پاکستان کے ساتھ تجارت کی بنیاد ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کون کون سی اشیاء کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اگر ہم اسرائیلی اشیاء کا استعمال نہیں کرتے تو ان کے متبادل کون سی اشیاء استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں سب سے اہم ترین بات ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم اسرائیلی اشیاء خرید چکے ہیں تو ان اشیاء کا کیا کیا جائے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ مگر سب سے پہلا سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ چند ایک اشیاء کا بائیکاٹ کرنے سے اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، 70 لاکھ یہودی اس وقت 2 ارب سے زائد مسلمانوں کو پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں۔ 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں جو 70 لاکھ یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ذرا یہ جان لیجئے کہ یہ تعداد کا مقابلہ نہیں ہے، یہ پیسے کا مقابلہ ہے، یہ معاشیات کا مقابلہ ہے۔ اکانومی، پیسہ، جنگ، اسلحہ، طاقت، ان ساری چیزوں کا ایک دوسرے سے براہ راست تعلق ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 70 لاکھ یہودی اتنا پیسہ کہاں سے لاتے ہیں کہ وہ 2 ارب مسلمانوں کو ہلنے نہیں دے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان یہودیوں کو، ان اسرائیلیوں کو یہ پیسہ ہم ہی دیتے ہیں۔ میں یہاں پہ پوری دنیا کی تجارت کی بات نہیں کروں گا، میں یہاں پہ یہ نہیں بتاؤں گا کہ اسرائیل پوری دنیا میں کون کون سی اشیاء بیچ رہا ہے۔ میں یہاں پہ صرف اور صرف پاکستان کی بات کروں گا کہ اگر پاکستان کی چند ایک کمپنیوں کے منافع جات میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کا دل تڑپ پہ رہ جائے گا کہ ہم کس طرح سے اپنے فلسطینی بھائیوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ جی آپ نے صحیح سنا، فلسطینیوں پہ ظلم اسرائیلی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اسرائیل کی جو اشیاء خریدتے ہیں وہ پیسہ اسرائیل اس پیسے سے بم بناتا ہے، اسی پیسے سے بم خریدتا ہے اور وہی بم ہمارے بھائیوں پہ گراتا ہے۔ اگر ہم اپنی گھریلو اشیاء کا استعمال دیکھیں تو اس میں سے بے شمار ایسی اشیاء ہیں جو ان کمپنیوں کی ہیں جو براہ راست اسرائیل سے آتی ہے یا وہ کمپنیاں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ پاکستان میں ایک کمپنی پراکٹر اینڈ گیمبل ہے۔ اس کی عام اشیاء ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو، پینٹین شیمپو، سیف گارڈ صابن، کولگیٹ، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہیں۔ یہ وہ اشیاء ہیں جو ہم روز اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور ہمیں معلوم تک نہیں ہے کہ ان اشیاء کے استعمال سے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ پراکٹر اینڈ گیمبل کمپنی بنیادی طور پر امریکن ہے، مگر اس کے 49% شیئر پبلک پراپرٹی ہیں جن میں سے زیادہ تر یہودیوں کے پاس ہیں۔ اس کمپنی کی کچھ اشیاء براہ راست اسرائیل کو منافع دیتی ہیں کیونکہ وہ اسرائیل کی تیار کردہ ہیں، اور کچھ اشیاء بالواسطہ اسرائیل کو کاروباری سپورٹ کرتی ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ پراکٹر اینڈ گیمبل نے 2022 میں صرف پاکستان میں 22 ارب روپے کا کاروبار کیا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس 22 ارب روپے میں سے اگر 49% یہودیوں کے شیئر نکالے جائیں تو تقریباً 10.5 ارب روپیہ اسرائیل کو فائدہ ہوا۔ ہم سالانہ 10.5 ارب روپیہ اسرائیل کو دیتے ہیں صرف ایک کمپنی سے، اور اسرائیل اس 10.5 ارب روپے سے ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ ظلم کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، پاکستان میں گھریلو اشیاء کی سپلائی کی ایک اور کمپنی یونیلیور ہے۔ اس کمپنی کی عام اشیاء سنسلک شیمپو، کلیئر شیمپو، لپٹن چائے، لائف بوائے صابن، لکس صابن وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں اشیاء ایسی ہیں جن کے بارے میں تفصیل سکرین پہ آ رہی ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم نے یونیلیور کی، ہم نے پراکٹر اینڈ گیمبل کی، ہم نے پیپسی کو کی، ہم نے نیسلے کی، کون سی اشیاء استعمال نہیں کرنی ہے اور اس کے متبادل ہمارے پاس کون سی اشیاء موجود ہیں۔ مگر یہ بات دیکھیے کہ یونیلیور کا منافع براہ راست اسرائیل کو جاتا ہے۔ یونیلیور نے 2022 میں پاکستان میں 28 ارب 30 کروڑ روپے کا کاروبار کیا تھا۔
ذرا اندازہ کیجئے کہ ہم ایک سال میں اپنی جیب سے 28 ارب 30 کروڑ روپے نکال کے اسرائیل کو دے رہے ہیں۔ پاکستان میں منرل واٹر اور ڈبوں کا دودھ بیچنے والی ایک کمپنی نیسلے ملک پیک ہے، یہ کمپنی بھی اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ 2023 میں پاکستان میں نیسلے نے 200 ارب روپے کا کاروبار کیا۔ آپ اندازہ کیجئے 200 ارب روپے کمانے میں پاکستانی کمپنیوں کو کتنے سال لگ سکتے ہیں، اور ہم نے یہ 200 ارب روپیہ اپنے فلسطینی بھائیوں پر ظلم کرنے کے لیے اسرائیل کو دے دیا۔ پاکستان میں ایک کمپنی پیپسی کو ہے، پیپسی نے صرف جنوری سے لے کر اپریل تک، ذرا سوچئے، میں آپ کو سالانہ منافع نہیں بتا رہا ہوں، جنوری سے لے کر اپریل تک ان 4 مہینوں میں دنیا کے 4 ممالک میں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، 18 ارب ڈالر کا کاروبار کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اس میں سے چوتھا حصہ بھی پاکستان کے پاس ہو تو 4.5 ارب ڈالر ہم نے صرف ان 4 مہینوں میں اسرائیل کو دے دیے۔ ان 4.5 ارب ڈالر سے اسرائیل نے کون کون سے ظلم کے پہاڑ ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ نہیں توڑے ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ صرف بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا، تو انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں نے صرف 4 کمپنیوں کے منافع جات بتائے ہیں، اور یہ اربوں ڈالر میں جا رہے ہیں۔ اگر ہم اسرائیل کا بائیکاٹ کریں تو اس کی تجارتی کمر ٹوٹ سکتی ہے، اور اگر اس کی تجارتی کمر ٹوٹ جائے گی تو اس کے پاس پیسہ آنا بند ہو جائے گا، اور اگر اس کے پاس پیسہ آنا بند ہو جائے گا تو وہ فلسطین پہ ہونے والے مظالم بھی بند ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے لو یا اوریو کے بسکٹس خریدتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو تو خوشی دے رہے ہیں، مگر فلسطین کے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے پیمپرز اور کین بیبی کے ڈائپرز خریدتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کا کمفرٹ تو خرید رہے ہیں، مگر فلسطین کے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے نیوٹیلا وغیرہ خریدتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کی خوشی خرید رہے ہیں، مگر ہم فلسطین کے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ سوال کرتے ہیں بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، انہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے اور دنیا فلسطین کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کیونکہ ہم اس سے پہلے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ دنیا کے بڑے حکمران، دنیا کے بڑے لیڈر فلسطین کے بارے میں کہاں کھڑے ہیں۔ وہ صرف بیان بازی کر رہے ہیں اور عملی طور پر کچھ نہیں کر رہے۔ اس ویڈیو کا لنک اس ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے روس ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے مصر ہو، ان تمام ممالک کے سربراہان صرف اور صرف بیان دے رہے ہیں، اس کے سوا عملی طور پہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، عملی طور پہ اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم 2 ارب مسلمان ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ اسرائیل کی آبادی پاکستان کے اس شہر لاہور کی آبادی سے بھی کم ہے، تو اگر صرف پاکستان کے عوام متحد ہو جائیں اور پاکستان سے اسرائیل کو اربوں ڈالر کا ملنے والا منافع بند ہو جائے تو اسرائیل کی تجارتی کمر ٹوٹ سکتی ہے۔ جب بھی آپ بازار جائیں تو ایک بار ضرور سوچئے گا کہ جب کسی فریج میں پڑی ہوئی پیپسی کی بوتل آپ اٹھانے لگتے ہیں تو سوچئے کہ وہ آپ پیپسی کی بوتل پہ گرفت نہیں کریں گے، کسی فلسطینی بچے کی گردن پہ گرفت کریں گے۔ جب آپ بازار جائیں گے اور رفان کا گھی اور کوکنگ آئل خریدنے لگیں گے تو ضرور سوچئے گا کہ وہ کوکنگ آئل آپ کے گلے سے تو ذائقہ اتارے گا، مگر وہ میرے کسی فلسطینی بھائی کے گلے کا پھندا بنے گا۔ آپ جب نیسلے کی پانی کی بوتل اٹھا کے اپنے حلق سے نیچے اتاریں گے، آپ کو تو اس سے سکون ملے گا، مگر کسی فلسطینی بھائی کا گلا اس کی وجہ سے کٹ جائے گا۔ تو وہ تمام اشیاء جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، جس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون سی کمپنیاں اور کون سی پروڈکٹس ایسی ہیں جو اسرائیل کی ہیں یا اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، وہ ہم نے نہیں خریدنی ہے، اور وہ کون سی کمپنیاں ایسی ہیں جو ہم نے خریدنی ہے اور ہم نے اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ تو یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہم اس بات پہ رونا دھونا نہیں کریں گے کہ دنیا کے ممالک فلسطین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔
ہم اس بات پہ رونا دھونا نہیں کریں گے کہ دنیا کے بڑے ممالک کے حکمران فلسطین کے لیے کیا کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں گے اور ہمیں اپنے آپ پر، اپنے اتحاد پر، اپنے عوام پر اور اپنی قوت پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم متحد ہو جائیں تو ہم دنیا کی کسی بھی ظالم طاقت کو پاش کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارا سب سے پہلا قدم کیا ہے کہ ہم نے اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس کی تجارت کو ختم کر سکیں اور جو پیسہ اسے جا رہا ہے اسے ختم کر سکیں، اور وہ اس پیسے کی مدد سے جو ہمارے بھائیوں پہ ظلم کر رہا ہے وہ ظلم نہ کر سکے۔ یہاں پہ ہمارے ہاں بڑے مسائل ہیں۔ ہمارے علماء کرام وہ آپس کی فرقہ پرستی کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمارے حکمران سیاسی کھیلوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں، اور وہ لوگ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں انہیں اپنی ذات کی مشہوری اور اپنی سوچوں سے نکلنے کی فرصت نہیں ملتی ہے، تو پھر آخر کار کل کو ہم نے خدا کو جواب دینا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم ہو رہا تھا تو ہم اس حوالے سے کیا کر رہے تھے۔ تو یہ عہد کیجئے کہ ہم نے کسی حکمران کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے کسی عالم کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے کسی کی طرف بھی نہیں دیکھنا۔ ہم عام اگر طاقت بن جائیں تو بہت خاص ہو سکتے ہیں، اور ہم متحد ہو کر ایسی طاقت بنیں گے کہ ہم اسرائیلی اشیاء کا پاکستان سے خاتمہ کریں گے، اسرائیلی منافع کا پاکستان سے خاتمہ کریں گے، اور ہم اسرائیل کی تجارتی کمر توڑ کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بس آج ہی سے یہ فیصلہ کیجئے کہ جب بھی آپ بازار جائیں، کچھ کھانے لگیں، کچھ پینے لگیں، کسی شاپنگ مال میں جائیں یا کسی ریسٹورنٹ میں جائیں، تب ایک بار یہ ذہن میں لازمی سوچیں کہ جو ہم خریدنے جا رہے ہیں وہ کہیں ہمارے فلسطینی بھائیوں کے قاتلوں کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہا ہے۔ اب سب سے اہم ترین سوال کہ اگر ہم وہ اشیاء خرید چکے ہیں جو اسرائیل کی اشیاء ہیں اور وہ ہمارے پاس گھروں میں موجود ہے، تو ہم نے ان اشیاء کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ شاید اس بارے میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ساری اشیاء گھر سے باہر نکال پھینکیں گے اور نئی اشیاء خریدیں گے جو اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں۔ تو میں اس کا جواب آپ کو معاشی حوالے سے دوں گا، چونکہ وہ اشیاء خریدی جا چکی ہیں اور ان کا منافع جن کمپنیوں کو ملنا تھا وہ مل چکا ہے، اس لیے ہم ان اشیاء کو استعمال کریں یا نہ کریں اسرائیل کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ تمام اشیاء کو ضائع کر کے ان کی متبادل اشیاء خرید لیں تو یہ یقیناً فضول خرچی ہوگی، جس کی ہمارا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا۔ ان اشیاء کا ضائع کرنا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا سوائے ہماری اپنی ذات کے، اس لیے ان اشیاء کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں جو خریدی جا چکی ہیں اور ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ بس یہ فیصلہ کیجئے کہ آج سے جو بھی خریداری کرنی ہے وہ کسی صورت بھی اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہوگی۔ فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں چونکہ ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس سے پہلے بھی ہماری ویڈیو موجود ہے، یہ ہماری اس پر دوسری ویڈیو ہے اور اس کے بارے میں مزید ہماری ویڈیوز آئیں گی۔ اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے علم لینا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے عربی گور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔